صلوات پڑھے گا محمد وعلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مقامه ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وعبده وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين اللهم أجل لوليك الفرج ورحمة الله على أشجائهم وأتباعهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں بر محمد بزرگان معرفت فرمایا کرتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں مومنین صلوات پڑھتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان نور کا سمندر چل پڑتا ہے اور جتنی بلند آواز سے پڑھیں گے جہاں جہاں تک آواز آئے گی لوگوں کے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. پانچ ہم نے صلواتیں پڑھنی وہ بھی بلند آواز سے. میں بتاتا ہوں پہلی صلوات آپ نے پڑھ دی لیکن پھر دوبارہ پہلی صلوات پڑھنی ہے منتقم زہرا فرزند زہرا یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل اور اس کے خدمت گزار ناصر بننے کے لیے. دوسری صلوات اس بانی اعضاء جنہوں نے بھی اہتمام کیا جو بھی خدمت انجام دار ہیں باہر بھی کھڑے ہیں یہاں بھی اور حاضرین ان سب کی توفیقات کے لیے اور دلوں میں جو دعائیں ہیں جو دعائیں لے کر یہاں بیٹھے ہیں ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے میری بہنیں میرے بھائی سب ان دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس کے لیے بلندر صلوات. تیسری صلوات ملک عزیز پاکستان کی حفاظت کے لیے اللہ ہمیں نیک عادل حکمران عطا فرمائے اور یہ ملک ترقی کرے اور اسلام کو سربلندی حاصل ہو اور جہاں جہاں بھی ہمارے مومن صف اعضاء بچھائے ہیں ان کی حفاظت ہو. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد. چوتھی صلوات جو ہے جو مومنین پچھلے سال موجود تھے آج نہیں ہیں حاضرین کے جتنے بھی مرحومین پروردگار سب کو محمد و آل محمد کے ساتھ مشغول فرمائے. محمد و آل محمد ان کے شفیع بنے بی بی زہرا کی شفاعت حاصل ہو. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد.
5ویں صلوات ہمارے بچے جوان جو امید ہے میرے مولا کی، اللہ تعالیٰ ان کو شر شیطان سے محفوظ رکھے، مولا کی صفا کا حصہ بنے، مہدی کی دعاؤں میں شامل ہوں، ان کی نگاہوں میں آئیں۔ اس کے لیے صلوات پڑھنے والا محمد۔ معزز حاضرین، ہماری یہ مجلسیں، ہمارے یہ پروگرام، ہماری یہ صف اعضاء در واقع زمانے کے امام کی ابتدا ہے، چونکہ اصل میں وہ عزادار ہے، اصل میں وہ عزادار ہے کہ جس کا غم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم تو چند منٹ کا غم مناتے ہیں، اپنے دنیاوی کاموں میں غرق ہو جاتے ہیں، تو اصل میں حقیقی عزادار میرا مولا ہے۔ ہم اس کے شیعہ ہیں، اس کی امت ہیں، چونکہ وہ محزون ہے، ہم بھی حزن میں ہیں، تو اپنے مولا کو غصہ دینے کے لیے آئے۔ تو ہمیشہ جب بھی مجلس میں آئیں، زمانے کے امام کو غصہ دیں، مولا کو یاد کریں۔ یہ وقت ہے، یہ مجلس ادا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور عبادتوں میں حق ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم جی رہے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں اس کو یاد کریں۔ یہ حق ہے میرے مولا۔ بعض دفعہ مجالس ہوتی ہیں، عشرے ہوتے ہیں، ہم سے ہوتے ہیں، بڑی بڑی عبادات، سب کا ذکر ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زہرا کے تنہا لال کا کہ جو غیبت کی تاریکیوں میں دور ہے، ہم سے دور ہے۔ کہتے ایک دفعہ اربعین کے وقت، اللہ سب کو نصیب کرے اربعین کے وقت جو ہے، اسی شب اربعین، بہت توجہ چاہوں گا، شب اربعین ایک بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں، میں اسی جگہ پہ تھا جہاں سید الشہداء کا حرم، ان کی قبر مبارک کے پاس بیٹھا عبادت کر رہا تھا۔ اللہ نے یہ توفیق دی، اللہ سب کو توفیق دی۔ ایک دم ایک حالت سی طاری ہوئی، میری آنکھیں بند ہوئی، منظر چینج ہو گیا، مکاشفے کی حالت ہو گئی۔ دیکھا حرم کے اندر لوگ عبادت کر رہے ہیں، ایک بڑی پرنور ہستی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ شاید یہ زمانے کے امام ہیں۔ پوچھا، مولا آپ ہی ہیں، زمانے کے امام آپ ہی ہیں؟ تو بڑی محزون سی آواز نے کہا، اے مومن، اے شیعہ، میں ہی ہوں تیرا امام۔ کہنے لگا، مولا اربعین، لاکھوں کروڑوں شیعہ، کربلا بھری ہوئی ہے، مولا اتنے چاہنے والے ہیں۔ میں ایک بڑی الگ سی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں عزیزاں، بہت ہی معذرت کے ساتھ، یہ میرا وظیفہ ہے۔ کہنے لگا، مولا دنیا تو بھری ہوئی ہے، آپ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے آپ کا میرا سب کا یہی سوال ہو۔ امام ایک زخمی سی مسکراہٹ لاتے ہیں، کہتے ہیں، مومن، یہ وہ مقام ہے جد حسین کا کہ جہاں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ تو اہل سنت بھائی بھی مانتے ہیں کہ وہ جگہ زمین پر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک گنبد سید الشہداء ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہ مقام، لیکن دیکھ تو صحیح ہمارے شیعہ، ہمارے مومن یہاں کون سی دعائیں مانگ رہے ہیں، دیکھ تو صحیح۔ اپنی اپنی دعائیں لے کے آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، دنیا کے کس کس کونے سے، سب دعائیں مانگ رہے ہیں، ساری دعائیں مانگی جا رہی ہیں، میرے ظہور کی دعا نہیں مانگی جا رہی۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ امام جسے ہر پل یاد کیا جائے، وہ امام جسے صبح و شام یاد کیا جائے، ہم بعض اوقات فراموش کر دیتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے۔ اور کبھی اگر نمازوں میں دعا بھی مانگتے ہیں، مجھے سچے دل سے بتاؤ، مہدی کی دعا پہلے مانگتے ہیں یا سب سے آخر میں مانگتے ہیں؟ سب سے آخر میں۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے عزیزان، کہ مہدی کی دعا سب سے آخر میں۔ پھر ہم کہتے ہیں ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ خدا کیسے اسے ظاہر کرے کہ جس کی دعا سب سے آخر میں؟ اللہ کو پتہ چل جاتا ہے
اس قوم کی آخری ضرورت مہدی ہے، نہ پہلی ضرورت۔ میری بات تک پہنچے ہیں؟ میری بات تک پہنچے ہیں کہ جب ہم اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ میرا بیمار ہے شفا دے، خدایا اولاد نہیں ہے، خدایا رزق نہیں ہے، جب یاد آتا ہے آخر میں کہتے ہاں ایک غائب ہے اس کے بھی ظہور میں تعجیل کر، تو جس قوم کی آخری خواہش مہدی ہو اللہ ان کے لیے مہدی کو ظاہر نہیں کرے گا، نہیں ظاہر کرے گا۔ اللہ اس قوم کے لیے ظاہر کرے گا کہ جن کی پہلی تمنا ظہور مہدی ہو۔ خدایا ہماری پہلی تمنا ظہور مہدی ہے، ہماری زندگی میں ظاہر کر۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں پر محمد یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، آواز بلند آئے صلوات۔ میں نے سورہ بقرہ کی پہلی دو آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اس تلاوت کرنے کا مقصد بھی یہی تھا، چونکہ موجودہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے جہاں سب سے پہلے مہدی کا ذکر ہوا ہے وہ انہی آیات ہیں۔ جب اللہ متقین کی صفات بیان کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو محمد والے محمد فرماتے ہیں کہ یہاں غیب سے مراد ہمارا بارواں ہے کہ جس کی غیبت پر ایمان تقویٰ کی نشانی۔ تو سب سے پہلے میں نے موجودہ قرآن میں دیکھا، لہذا اسی کو اپنا موضوع سخن قرار دیا۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ آزاداری، یہ صف آزاد خدا نے ہمیں انتخاب کیا۔ اس وقت دنیا کی حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں، ہر گھر کو نصیب نہیں ہے سید الشہداء کی آزاداری، ہر جگہ پہ نہیں ہو رہی، کچھ گھر ہیں ہر جگہ پہ، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ گھر جن کو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ بلند کیا، انہی کو خدا نے حسین کا ذکر نصیب کیا۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ سید الشہداء کے ذکر میں بے پناہ برکتیں ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب یہ ذکر شروع ہوتا ہے ملائکہ اپنے گھیرے میں لیتے ہیں، حفت بہم الملائکہ لیتے ہیں، رحمت کی دعا مانگتے ہیں، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ یہ اس ذکر کے فوائد ہیں، لیکن ہدف نہیں ہے اس ذکر کا، بہت توجہ چاہوں گا۔ سید الشہداء کے ذکر کو بقا کرنے کا ہدف ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہ بخشائیں، گناہ بخشانے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ یہ جو ہم سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر صف عزا پہ آئے ہیں، بی بی زہرا کو غصہ دینے کے لیے آئے ہیں، یہاں آنے کا ہدف جو ہے وہ کچھ اور تھا۔ وہ 5ویں مولا نے جب عزاداری کو شروع کیا تو اسی ہدف کے تحت، وہ ہدف کیا تھا؟ وہ ہدف یہ تھا کہ 61 ہجری کا حسین جب تنہا رہ گیا، بھرے ہوئے شیعوں میں، کوفہ بھرا ہوا تھا شیعوں سے، لیکن حسین تنہا رہ گیا، حسین تنہا رہ گیا۔ شیعہ آئے تھے لیکن بہت دیر کر دی آتے ہوئے۔ کل میں نے سوشل میڈیا پر ایک میسج دیکھا، مجھے بڑا پسند آیا، کسی جوان کا بچے کا لکھا ہوا تھا، کہنے لگا محرم یعنی غم اور بیداری، غم اور بیداری، یہ غم اصل میں بیدار کرنے کے لیے ہے۔ اس وقت بھی شیعہ غم منا رہے تھے لیکن بیدار نہیں ہوئے تھے، اس لیے 5ویں مولا نے حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی زمانے کا حسین تنہا نہ رہے، محرم کو بقا کرو، کردار حسینی، اصحاب حسینی کو ہر سال زندہ کرو۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، دشمن کے
ہدف ہماری مجالس کا یہی ہے. ہم مجالس کو وفا کرتے ہیں کیونکہ ابھی ایک حسین باقی ہے. ایک حسین باقی ہے مہدی کی شکل میں، اور ایک کربلا بھی باقی ہے. ابھی ایک کربلا وفا ہونی، اس کربلا کی تیاری کے لیے یہ مجالس سے حسین، بلکہ میں اسے کہوں گا حسین ہمیں تیار کرتے ہیں ہر سال مہدی کی کربلا میں، چونکہ اس کے مالک مولا حسین ہیں. ہر سال سید الشہداء نے مہدی کی تیاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور مجالس جو وفا ہوتی ہے، یہ جو حسین حسین ہوتا ہے، حسین بتا رہا ہے کہ مہدی کیسا ایمان ہے، اور انصار کا ذکر ہوتا ہے اور اولاد حسین کا ذکر ہوتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس زمانے کے حسین کو کیسے کردار چاہیے. حبیب جیسے بھی چاہیے، اکبر جیسے بھی چاہیے، عباس جیسے بھی چاہیے، بلکہ میں کہوں گا یہ تو بڑے بڑے کردار ہیں. حر جیسے بھی چاہیے، زہیر جیسے بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. لہذا یہاں کوئی حد نہیں ہے. یہ ایک ایسی درسگاہ ہے جو دنیا کے سب ملتوں کے لیے کھلی ہوئی ہے. نہ عمر کی پابندی، نہ ڈگری کی پابندی، نہ ملت کی پابندی، نہ دین کی پابندی. دین کی پابندی بھی نہیں ہے. حسین نے تاظہور ایک درسگاہ کھول دی، اور یہ درسگاہ تیار کر رہی ہے. کردار سازی ہے. میرے عزیز جوانوں، بچوں، آپ امید ہیں. ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم اپنا جو وظیفہ ادا کر رہے ہیں کہ اسی عبادت کو برقرار کیے ہوئے ہیں، لیکن مہدی کا سرمایہ آپ ہیں. اپنے بچوں اور جوانوں کو مخاطب ہوں، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ جب مہدی کی فوج اٹھے گی، کلہم شباب، سب جوان ہوں گے، سب جوان، لا کہونا فیہم، ان کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. اب ہو سکتا ہے ہمارے بعض بوڑھے ناراض ہو رہے ہوں، نہیں، کہتے ہیں کل دل فی الطعام، ہاں کچھ بوڑھے ہوں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، لیکن فوج جوانوں کی ہے. ہر جوان، ہر بچہ جو ماؤں کی گود میں ہے، ہر جوان جو آپ کے گھروں میں ہے، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ مہدی کا سرمایہ ہے. اس کی حفاظت کریں. اگر میرا یہ پیغام سمجھ کے میں آج اپنی مجلس کا حق ادا کر گیا، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ میرے مولا کا ہے. اس کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کریں. اس کو نماز پڑھانی ہے، یہ آپ کا کام ہے. اس کو روزہ رکھانا ہے، آپ کا کام ہے. اس سے گناہ چھڑانے ہیں، یہ آپ کا کام ہے. آپ نے یہ امانت سپرد کرنی ہے، اور جس کی امانت ہے وہ دیکھ رہا ہے. ہمارا کوئی عمل ان سے پوشیدہ ہے؟ کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے. ہمارے روز کے عمل کس کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ امام زمان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. آج اگر کوئی حجت ہے قرآن کے علاوہ، وہ کس شکل میں ہے؟ وہ مہدی کی شکل میں. میرا موضوع بھی قرآن میں اہل بیت ہی ہے. ہمارے پاس دو حجتیں ہیں اس وقت، دو حجتیں ہیں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں. ایک حجت ثابت ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اسے ہم نے غلافوں میں لپیٹ دیا. ایک حجت ناطق ہے کہ جسے ہمارے گناہوں نے غیبت کی تاریکی میں لپیٹ دیا. میری بات غلط ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. حقیقت ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے، یہی ہے. قرآن مجید ہے جن کے لیے نازل ہوا تھا، جنہوں نے پڑھنا تھا، جنہوں نے درس دینا تھا، انہوں نے مردوں کی کتاب قرار دے دی ہے. آج بہت بڑا المیہ ہے، جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے ہم فوراً قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے قرآن بھیجی تھی زندوں کی کتاب، قرآن کتاب ہدایت ہے، ہم نے اس مردوں کی کتاب قرار دے دی ہے. میں چھٹے مولا کا فرمان سناتا ہوں. اللہ
چھٹے مولا کا فرمان ہے، شیعوں کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا شیعوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ اب ایک لائن ہے خصوصیات کی، میں سب نہیں سناؤں گا، اپنے موضوع سے ریلیٹڈ۔ میرے چھٹے مولا نے کہا ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو روزانہ کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا۔ میرے چھٹے مولا کی نگاہ میں شیعہ وہ ہے، بچہ ہو جوان ہو بوڑھا کوئی فرق نہیں پڑتا، 50 آیات کی تلاوت کرنے والا شیعہ ہے۔ یعنی اتنا ہمارا تعلق ہو قرآن سے۔ قرآن غذا ہے، روحانی غذا ہے، قرآن ہدایت ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کا ایک ایک لفظ عبادت ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن کتاب ہدایت ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ تلاوت ہے۔ ترجمے کے ساتھ اگر ہمیں پتہ تو چلے قرآن کیا رہا ہے۔ چند دن پہلے ایک جگہ پہ میں نکاح پڑھانے گیا تو میں نے پہلے خطبہ نکاح پڑھا، اس کے بعد اس خطبے کا ترجمہ کیا تو لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا آج تک جتنے نکاح سنے تھے پہلی دفعہ ترجمہ سن رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ خطبے میں کیا کہا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ یہ سارے فائدے ہیں، لیکن قرآن کا ہدف نہیں ہے۔ قرآن ہماری تربیت کے لیے آیا ہے، ہماری اصلاح کے لیے آیا ہے، جس طرح حسین مدینے سے امت کی اصلاح کے لیے چلے۔ لیکن اصلاح کب ہوگی؟ جب حسین کی کلام کو سمجھیں گے۔ اصلاح کب ہوگی؟ جب قرآن کو سمجھیں گے، جب قرآن کو ترجمے سے سمجھیں گے۔ اور اگر ترجمے سے سمجھ نہیں آ رہا تو جو معلم قرآن ہیں ان کے فرمان سے سمجھو۔ معلم قرآن کون ہے؟ محمد و آل محمد۔ رسول نے اپنے بعد 2 حجتیں چھوڑی۔ حدیث ثقلین آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے 2 حجتیں چھوڑی، فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، 2 قیمتی چیزیں، 2 گوہر، اے میری امت، اے مسلمانوں، 2 گوہر تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ کون سے؟ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، ایک کتاب خدا ہے اور ایک میری اطرت ہے، اہل بیتی، میری اہل بیت ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے حدیث ثقلین کا؟ فرماتے ہیں ان تمسکتم بہما، اگر دونوں سے تمسک کرو گے، دونوں سے، بہت توجہ چاہوں گا، دونوں سے، ایک سے نہیں، اگر دونوں سے تمسک کرو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، تو تا قیامت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہمارے والد صاحب آپ جانتے ہیں مرحوم حافظ سیف اللہ جعفری، وہ جب دیوبند سے شیعہ ہوئے، شیعہ تو ہوئے تھے آل محمد کے فرامین پڑھ کے، جب شیعہ ہوئے تو جب آل محمد کے ماننے والوں میں رہے تو پھر انہوں نے ایک شکوہ کیا، کہنے لگے نبی نے 2 چیزیں چھوڑی تھی، ایک قرآن اور اہل بیت۔ قرآن انہوں نے سنبھال لیا ہے، اہل بیت انہوں نے سنبھال لیا ہے، ہدایت تو کہیں بھی نہیں۔ ہدایت کے لیے میرے نبی نے شرط قرار دی تھی کہ دونوں سے تمسک ہو۔ ہماری زندگی قرآنی ہونی چاہیے، ہم اہل قرآن ہوں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ چوتھے مولا نے کہا دنیا کی ہر چیز لے لو میرا گزارا ہو جائے گا، لیکن قرآن نہ لے اس سے کوئی۔ سجاد کا قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھنے پر محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ شاید 20 منٹ لگے میرے عزیزوں، 50 آیتیں پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 20 منٹ بھی نہیں لگتے، لیکن کوشش کریں ترجمہ قرآن تو ہے، پروردگار کی کلام کو سمجھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، خدا کی
کتاب کو 20 منٹ بھی ہم نہیں دے سکتے، عجیب بات نہیں، 20 منٹ کا کام۔ بعض دفعہ کوئی ایک ایسی آیت آ جاتی ہے کہ انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک ہمارے ایرانی عالم دین بتا رہے تھے کہ میں جہاز میں بیٹھا جا رہا تھا، یورپ کا ایک بہت بڑا دانشور، بہت بڑا عالم، ماہر، پروفیسر میرے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ عیسائی ہے، لیکن اس نے قرآن کھول دیا اور تلاوت شروع کر دی۔ میں نے کہا مسلمان ہیں؟ اس نے کہا ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ یہ بچے اور جوان بڑی توجہ چاہوں گا۔ انہوں نے کہا، میں نے پوچھا کہ برادر محترم آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہنے لگا اسی قرآن نے مجھے مسلمان کیا، اسی قرآن نے مسلمان کیا۔ مجھے یاد آتا ہے امیر المومنین کا فرمان، کہتے ہیں اللہ کہتے ہو شیعو کہیں تمہارے غیر قرآن پر عمل کرنے میں سبقت نہ لے جائے، دھیان رکھنا۔ قرآن ہمارے لیے تھا، کہا اسی قرآن سے مسلمان ہو گئے، قرآن نے آپ کو مسلمان کیا؟ کہنے لگا ہاں اسی قرآن۔ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، لیکن میں نے ایک دفعہ قرآن کو بے معنی مطالعہ ایک کتاب کے طور پر لیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ جب سورہ قیامت کی چوتھی آیت پہ پہنچا، جس میں پروردگار نے کہا بلا قادرین ان نسوی بنانہ، بہت توجہ چاہوں گا، بالخصوص ہمارے جوان، ویسے سارا مجمع اہل علم، اہل فضل، میں جانتا ہوں خان بلّہ کا مجمع بہترین مجمع، بہترین اہل علم، علماء کو سننے والے، بہت توجہ چاہوں گا۔ کہتے جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ جس میں اللہ نے یہ کہا کہ روز قیامت جب سارے انسانوں کو جمع کروں گا تو ان کے انگلیوں کے سرے دوبارہ بناؤں گا۔ اب یہ آیت آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھی، ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھی۔ وہ شخص، وہ سکالر کہنے لگا جب میں نے یہ آیت پڑھی تو ایک دم مجھے شاک لگا کہ انگلیوں کے سروں پر ہر انسان کی ایک حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت 8 ارب انسان ہیں، کسی کی انگلی کا سرا دوسرے سے ملتا ہے؟ بتائیں میرے جواب، کسی کی انگلی کا ملتا ہے؟ آج آپ دیکھیں پاسپورٹ بنانا ہو تو انگلی، شناختی کارڈ بنانا ہو تو انگلی، بینک کے لیے انگلی، کسی دنیا کے ایئرپورٹ پر چلے جا انگلی کا سرا آج دنیا کے انسانوں کی شناخت بن گیا ہے۔ اس نے کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کسی انسان کی لکھی کتاب ہے، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو سمجھ گیا کہ جس نے انگلیوں کو خلق کیا یہ اسی کی کلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہایت اللہ بیان کرتا۔ 1400 سال پہلے نہ کوئی ایسی مشینیں، نہ کوئی ایسی لیبارٹریاں، بس کسی کو پتہ ہی نہیں تھا انگلی کے سرے اللہ نے کیوں کہا، چونکہ خدا جانتا تھا 1400 سال بعد دنیا سمجھے گی کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ بلکہ ہمارے بعد معصومین سے یہ نقل ہوا ہے کہ قرآن کی کچھ صورتیں اللہ نے تمہارے لیے نہیں اتاری، اپنے زمانے کے لوگوں کو کہا تمہارے لیے نہیں اتاری، یہ آخر الزمان کے لوگوں کے لیے اتاری ہیں، چونکہ وہ ان صورتوں کے اندر جو رموز الہی ہیں ان کو وہ سمجھیں گے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اور اس میں تو قاعدہ نام لیا، فرمایا سورہ حدید ان کے لیے اتری ہے، تمہارے لیے نہیں، اور فرمایا سورہ توحید بھی اللہ نے آخر الزمان کے لوگوں کے لیے اتاری۔ سلام پڑھنے پر محمد و تو 50 آیتیں یہ آج میں نے بیان کر دیا۔ عزیزان، اگر امام زمان کی مدد کرنی ہے تو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ مولا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس امت کا انتظار کریں جو امت
امت قرآن ہو جو حجت ثابت کو سمجھے گی تو حجت ناطق کو سمجھے گی. جو حجت گھر میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موبائلوں میں موجود ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ رہے تو حجت ناطق کو کیسے سمجھیں گے؟ کیسے تیاری ہوگی؟ تیاری قرآن سے ہوگی. مہدی کی طرف جانے کی راہ قرآن ہے. قرآن مہدی سے جدا نہیں ہے. جیسے میرے پیغمبر نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی اور قرآن جڑے ہوئے ہیں. چاہے قرآن کی طرف سے دیکھ لو یا علی کی طرف سے، جہاں علی وہاں قرآن اور جہاں قرآن وہاں علی. ہر امام کی یہی شان، جو علی کی شان وہی مہدی کی شان، وہی چھٹے مولا کی شان، وہی ساتویں مولا کی شان. یہ سارے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. لہذا اگر ایمان کی معرفت پیدا کرنی ہے قرآن سے شروع کریں. قرآن راستہ ہے میرے مولا کو جاننے کا. اگر مزاج ہو تو مولا کا قرآن کے حوالے سے فیصلہ آپ کو سنا دوں. سلام پڑھے بر محمد. قرآن کتاب ہدایت ہے لیکن کتاب علم بھی ہے. قرآن کو وہی سمجھتے ہیں جو قرآن کے معلم ہیں. قرآن ہر ایک کو جلدی سمجھ نہیں آتا. بعض دفعہ کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے اندر خاص ٹیکنیک ہوتی ہے، وہ سادہ قرآن پڑھنے والے یا ترجمہ پڑھنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتے. ہو سکتا معلم قرآن ہو، قاری قرآن ہو، فقیہ قرآن ہو، لیکن وہی سمجھے گا کہ جو قرآن سے جڑا ہوا ہے، جن کے گھروں میں اترا ہے قرآن. میں ایک مسئلہ ہے، ویسے بزرگوں نے سنا ہوگا، 1000 بار سنا ہوگا، میں اپنے جوانوں اور بچوں کو سنا رہا ہوں. کل ایک جگہ پہ قرآن اس میں انہوں نے کہا کہ آج کل مولوی صاحبان بچوں کے لیے کچھ بیان نہیں کرتے، ساری چیزیں بڑوں کی ہوتی ہیں. تو یہ بچوں اور جوانوں کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا. بڑوں نے تو 1000 بار سنا ہوگا. صرف یہ بتانا ہے کہ وہ ہستیاں جو قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، وہی جب تک قرآن کے ساتھ ان دونوں سے تمسک نہیں ہوگا کوئی مشکل حل نہیں ہوگی. اگر مشکل کشا کو سمجھنا ہے تو قرآن کے ساتھ قرآن کے معلم کو بھی سمجھنا. بڑا مشہور واقعہ ہے. کہتے ہیں مدینہ کی 2 عورتیں آئی، ایک کے پاس ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی. دونوں بیٹے کے لیے لڑ رہے تھے، ابھی تازہ بچہ ہوا تھا. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے. میں صرف دوبارہ اشارہ کروں گا، ایک خاص اشارہ کرنا اس میں نے. بچے ہوئے دو عورتوں کے گھر، ایک کو بیٹا ہوا ایک کو بیٹی ہوئی، لیکن لڑائی ہوگی. دونوں کہہ رہی تھی بیٹا میرا، بیٹے پہ جھگڑا ہو گیا. یہ واقعہ سنا ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے جس طرح انسان قرآن پڑھ کر تھکتا نہیں ہے، فضائل علی بھی سن کر تھکتا ہے. آئی دربار میں مسئلہ پیش ہو گیا، بڑا سمجھایا، نہیں انہیں سمجھ آیا. دونوں کی ضد یہی تھی کہ بیٹا ہمارا. اب جب حل نہ ہوا تو کسی نے کہا علی کو بلائیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دربار میں بڑے بڑے مسلمان تھے، بڑے بڑے مسلمان تھے، لیکن جب کوئی مشکل پیدا ہوتی تو بڑے آرام سے کہہ دیتے تھے علی جو ہے اس سے بلا دو. اب آئے مولا جی کے پاس، کہنے لگے مولا جی مشکل ہے. تو مشکل کے ساتھ چل پڑے مشکل کو حل کرنے کے لیے. آئے میرے مولا نے، یہ بچے اور جوان توجہ رکھیں کہ قرآن سے کیسے نتیجہ لیا جاتا ہے. قرآن کی تکنیک، قرآن کا نظام ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے کہا پیغمبر نے قرآن اور فطرت دونوں سے تمسک. آئے پہلے تو ان دونوں بیویوں کو سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا. پھر میرے مولا نے کہا ان کو بھیج دو، خواتین کی طرف بھیج دیا. پھر فرمایا کہ 2 شیشیاں منگوا دو کہ جن کا وزن برابر ہوگا. بہت توجہ چاہوں گا. 2 شیشیاں جن کا وزن برابر. اب ایک شیشی پر کوئی لال ڈورا باندھ دیا،
ایک بار سبز فرمایا ان شیشیوں کو بھیج دو ان دونوں ماؤں کی طرف کہ اس میں بچے کی غذا ڈالنا، اپنا دودھ شیشیوں میں ڈالنا، انہیں بھر دیں۔ جب شیشیاں بھر کے آ گئی، میرے مولا نے کہا ترازو لایا جائے، ترازو آیا۔ اب یہ جو ہم وزن شیشیاں تھی جب ترازو پہ رکھی گئی تو ایک بھاری پڑ گئی، ایک بھاری پڑ گئی، ایک اپنی جگہ پہ اوپر کی طرف چلے گی، ایک بھاری پڑ گئی۔ اب شیشیوں کا وزن تو ایک تھا لیکن ایک نیچے چلی گئی۔ سارے حیران تھے، سارے علی کے، علی حیران نہیں تھے۔ ہاں اگر یہ دونوں برابر ہوتی تو علی حیران ہوتے، علی حیران نہیں ہوئے۔ فرمایا یہ جو بھاری ہے شیشی، اس پر کون سا ڈورا ہے، کون سا دھاگا ہے؟ اصل کہنے والے نے کہہ دیا سبز۔ فرمایا یہی بیٹے کی ماں ہے، ان دونوں کو بنایا جائے، اور جس کا دودھ سبز شیشی میں تھا، میرے مولا نے کہا یہ بیٹا تجھے مبارک ہو، اور اسے کہا بیٹی تیری ہے۔ اب وہ دونوں بھی سمجھ گئی تھی، سمجھ گئی اور چلی گئی، وہ چلی گئی، وہ تو چلی گئی، لیکن مسلمان حیران تھے، اصحاب حیران تھے، کہنے لگے یا علی یہ آپ نے فیصلہ کیسے کر دیا؟ توجہ چاہوں گا، یا علی یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا؟ آیا رسول اللہ خبر دے گئے تھے کہ میرے بعد ایک واقعہ ہوگا اور وہ جو سبز ڈورے والی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ تو پوچھا پھر آپ نے کیسے فیصلہ کیا؟ میرے مولا نے بڑے آرام سے کہا قرآن جو ہے، قرآن جو ہے، میں کہوں گا بہت توجہ چاہوں گا، کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے لیے یہ قرآن کافی ہے، یہ تو علی کو سجتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن جو ہے، قرآن ہے۔ اب یہ کوئی عام سے لوگ تو نہیں تھے، میرے اور آپ جیسے لوگ تو نہیں تھے، ہم نے بچپن میں قرآن تو پڑھا ہے کسی عالم سے، لیکن ہمیں اس کے نشیب و فراز کا تو نہیں پتا۔ لیکن یہ تو وہ مسلمان تھے کہ جنہوں نے قرآن نازل ہوتے دیکھا ہے، آیت اترتے دیکھی ہے، سورت آتے دیکھی ہے، ان کو سارا پتا تھا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، کون سی جہاد کے موقع پہ، کون سی صبح کے موقع پہ، کون سی محراب میں، کون سی مسجد میں، کون سی بازار میں، سب جانتے تھے۔ کہنے لگے یا علی قرآن میں ہے؟ فرمایا ہاں۔ ابھی مسلمانوں نے، ان اصحاب نے، انہوں نے اپنے ذہنوں میں قرآن کو دہرانا شروع کر دیا، کیونکہ ماشاءاللہ سارے حافظ قرآن، سب قاری قرآن، سب معلم قرآن، سب حافظ قرآن، ذہن میں دہرا رہے ہیں، لیکن کسی کو نہ شیشیاں نظر آ رہی ہیں قرآن، نہ ترازو نظر آ رہے ہیں، نہ وہ دھاگے نظر آ رہے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر کہنے لگے یا علی آپ نے کہا تھا قرآن میں ہے، تو قرآن میں کہاں ہے یہ بھی آپ بتا دیں، یہ بھی آپ بتا دیں۔ تو میرے مولا نے کہا بہت واضح سی بات ہے، اللہ نے سورہ نساء میں 11 نمبر آیت میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جب بھی وراثت ہو بیٹے کو بیٹی کے 2 برابر ہو۔ انہوں نے کہا یہ آیت تو ہے، یہ تو ہمیں بھی یاد ہے، سب نے اس آیت کی تلاوت شروع کر دی، کہا مولا یہ تو ہے، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ نے یہ شیشیوں اور یہ فیصلہ اس آیت سے کیسے کیا؟ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، اس کا مطلب رسول اللہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ تو میرے مولا نے کہا کہ جب وراثت میں بیٹے کو خدا نے دوہرے حصے کا حق دیا ہے تو جو غذا وہ نازل کر رہا ہے وہ بھی دوہری ہی ہے۔
جو غذا خدا بھیج رہا ہے وہ بھی تو ہوئی. کہنے لگے یا علی یہ تو وراثت والی بات تو معلوم تھی، لیکن یہ بات اگر آپ نہ سمجھاتے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر اصحاب نے کہا مولا ہم تو اس لیے آپ سے تمسک کرتے ہیں کہ جو بات کسی کے ذہن میں نہیں آتی وہ آپ کے ذہن میں آتی. علی محل قرآن یہ ہے. اس لیے میرے رسول نے کہا دونوں سے تمسک کرو. میرے عزیزو قرآن سے تمسک نہیں ہو رہا، ہم قرآن سے وفا نہیں کر رہے، لیکن ایک ملت آئے گی، ایک دور آئے گا، روایات میں ہے ایک دور آئے گا جیسے میرے امیر المومنین مولا نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہی مسجد کوفہ ہوگی اور قائم کا زمانہ ہوگا اور میرے شیعہ جگہ جگہ خیمے لگائیں گے اور قرآن کی اس طرح تعلیم دے رہے ہوں گے جس طرح رب نے نازل کیا. ایک زمانہ آنے والا ہے بالاخر یہ قرآن میرے مولا ان الماریوں سے نکالیں گے اور کتاب ہدایت قرار دیں گے. کہتے ہیں جب قائم کا دور آئے گا، جب وہ دور آئے گا تو قرآن دنیا پر حکومت کرے گا، قرآن کتاب زندگی بنے گی. اس لیے میرے مولا کی حکومت کو ایک نام جو ملا ہے وہ دولت القرآن، کہ مہدی حکومت نہیں کر رہا، قرآن حکومت کر رہا. میرے عزیزو قرآن وہ چیز ہے، قرآن وہ باعظمت چیز ہے کہ حسین نے آخری وقت جو یزیدی فوج سے مانگا تھا وہ ایک رات قرآن پڑھنے کے لیے مانگا. کیسے ہو سکتا ہے ہم قرآن سے مانگتے ہو، ہم قرآن سے مانگتے. میرے مولا نے انہوں نے تو قومی کو پھیر دیا تھا، لیکن میرے مولا نے آخری ایک رات جو مانگی تھی شب عاشور کی. کیوں کہ حسین کو بڑی قرآن سے محبت ہے. میرا دل کرتا ہے آج اپنے رب کی کتاب کی تلاوت کروں، دل کھول کر تلاوت. اور عجیب منظر تھا وہاں، ایک طرف نیزے اور تلواریں تیز ہو رہی تھی اور خیام میں حسینی سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں بلند ہو رہی. یہ قرآن ہمارے لیے ہے، یہ حسینیوں کے لیے ہے. حسینیوں نے اسی قرآن کو پڑھ کے تو مہدی کے لیے تیار ہونا ہے. قرآن میں 300 آیتیں ہیں جو مہدی کے لیے اللہ نے نازل کی. ہمارے مولا کی معرفت یہی ہے. ڈھونڈو کہاں کہاں ذکر ہے زمانے کا امام. اسے پڑھیں گے تو ان کی سمجھ آئے گی، اسے پڑھیں گے تو تیاری ہوگی. میں صرف چند جملے مولا کے مسائل کے. پہلی محرم کا چاند آپ نے دیکھ لیا، ہم نے بھی دیکھ لیا. میں تم سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کروں گا. خدا نے اس کریے کے لیے ایک سال ایک محرم اور ہمیں نصیب کیا. اپنے جوان بھائیوں بچوں کو کہوں گا دل کھول کر حسین کا نام لیا. یا حسین ایک بہت بڑے ایت اللہ تھے، کہنے لگے میں نے عالم معرفت میں دیکھا ہے جب کسی شیعہ جوان کے منہ سے حسین نکلتا ہے اس کے اندر کے شیطان اسے توڑ جاتے ہیں چھوڑ کر. حسین اس میں اعظم بن چکا ہے. جب سے میرے مولا نے خدا کی بارگاہ میں سب کچھ دیا ہے کچھ بھی نہیں بچا تھا. اللہ نے نام حسین کو اس میں اعظم بنا دیا. لفظ حسین سے شیطان کی بات ہے. میں اپنے بچوں جوانوں کو کہوں گا جب کبھی کوئی مشکل پیدا ہو، جب کبھی شیطان تنگ کرے، کوئی اور ذکر آئے یا نہ آئے، حسین کہہ دیا گیا اور اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے مولا حسین کو یاد کر لیا گیا. اللہ ہمارے جوانوں کی اس نسل کو باقی کسی کو بچائے. بہت تھوڑا سا میں ذکر کروں گا. حسین کا گریہ یہ کوئی آج سے وہی نہ ہو رہا، کہتے ہیں ازل سے ہو رہا ہے. اللہ نے جب آدم کو خلق کیا تھا، روایات حضرت آدم جب خلق ہوئے اسی زمانے سے ملائکہ گریہ کر رہے تھے اور آدم جب زمین پہ اتارے گئے، یہ روایت ہے جب حضرت آدم کو زمین پہ اتارا گیا اور جناب آدم اور حوا نے کہا
ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ترک اولا ہو گیا، ہمیں معاف کر. تو خدا نے معافی، آدم کی معافی کو قبول کرنے کے لیے جبرائیل کو بھیجا کہ انہیں 5 تن کے نام یاد دے. حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے کہا آدم اللہ چاہتا ہے اگر مجھ سے معافی مانگنی ہے تو یہ 5 نام لے، کہ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی. اب آدم ساتھ کہہ رہے ہیں یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن. آدم بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں. جب کہا نا یا قدیم الاحسان بحق حسین، تو ایک دم آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے جبرائیل یہ کون سا نام ہے؟ میرا دل تو اور ٹوٹ گیا ہے، اس نام میں کیا تاثیر ہے؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا تجھے نہیں پتا، یہ تیری ہی نسل میں سے ایک نبی آئے گا جس سے خدا ایک بیٹی دے گا. اس بیٹی کو امت یہ صلہ دے گی کہ اس کے فرزند کو یقتل عطشانا فریدا وحیدا. ایک سرزمین بیاب کربلا کی سرزمین پر اس نبی کے نواسے کو غریب اور بے کسی اور تنہائی میں مارا جائے گا. لا ناصر لہو ولا معین، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اجرکم اللہ. اب آدم نے یہاں گریہ کیا. میں کہوں گا کہ انسان کی تخلیق کے بعد پہلی مجلس تھی جو وفا ہوا. مجلس سے وفا ہوتی رہی، مختلف نبیوں نے سید الشہداء پہ گریہ کیا. ہم بھی کرتے ہیں، ہم ہر سال گریہ کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں ہمارا گریہ کہاں اور سید سجاد کا گریہ کہاں؟ میرے چھوٹے مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد 1 سال پورا ہم نے گریہ میں گزارا، لیکن 30 سال سوگواری میں گزارا. 30 سال. کیوں؟ چونکہ سید سجاد کا گریہ تو ختم نہیں ہوتا. ہمیں تو گریہ کے لیے کوئی فقیر کی ضرورت ہے، کوئی عالم دین کی ضرورت ہے، کوئی ذاکر کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں کہ سید سجاد کو کسی کی ضرورت تھی نہیں. وہ تو پانی کو دیکھتے تھے. جب پورا دن روزہ رکھ کے شام کو کنیز پانی لے کر آتی تھی کہ مولا افطار کرے، تو پانی کو دیکھ کے میرے مولا رونا شروع کر دیتے تھے. کہتے تھے کیف اشرب الماء وقبل ابی عطشانا. کیسے پانی پیوں؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے پیاسے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا. سجاد کیسے پانی پیوں؟ ہو سکتا ہے سجاد پانی کنیز کھانا لے کے آتی تھی، مولا کچھ کھا لے، فرماتے کیف اکلتا وقبل ابی جایا. میرا باپ تو بھوکا مارا گیا، سجاد کیسے کھائے؟ سجاد کا بھی اللہ اکبر. ہم درک نہیں کر سکتے. 2 اماموں نے خون کا گریہ کیا، ایک امام زمان ہے، ایک سید سجاد ہے. خون کا گریہ سے مراد یہ ہے اتنا گریہ کیا تھا کہ آنکھوں کے چاروں طرف زخم تھے. جب بھی گریہ کرتے خون بہنا شروع ہو جاتا. اور ایک گریہ تو وقت کے مولا نے کیا. میرے مولا ماہ محرم میں گریہ کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا جملہ. میرے مولا کا کہ لا ولا انتب انک صباحا ومساء. میں تو صبح و شام روتا ہوں. میں کوئی صرف 10 دن نہیں روتا، صبح و شام روتا ہوں. ولا ابغین علیک بدل الدم دما. صرف آنسو سے نہیں روتا، میں تو خون کے آنسو روتا ہوں. یہ مہدی کا گریہ. کہتے کسی نے اجرکم اللہ، کس نے پوچھا امام سے خواب میں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ میں انتبنک صباحا ومساء وابغین علیک بدل الدم دما، یہ آپ کے ہی شعر ہے، یہ آپ کا مرثیہ ہے. فرمایا ہاں
تو پوچھنے والے نے کہا یہ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ آیا اکبر کی جوانی پہ جو قبر کے پہلو میں بچی لگی تھی مولا اس میں روتے ہیں؟ کہا نہیں، اگر اکبر بھی زندہ ہوتا وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر خون کے آنسو روتا۔ کہا مولا پھر کس پہ؟ آیا عباس کے بازو قلم ہوئے، آیا عباس کی آنکھ میں تیر لگا، اس پہ روتے ہیں؟ کہا نہیں، اگر میرے چچا عباس بھی زندہ ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کہا سید الشہداء کی مظلومیت پہ روتے ہیں، جب زلزلہ سے اترے تھے نہ زمین پر تھے نہ زلزلہ پہ۔ آیا مولا اس پہ روتے ہیں؟ کہا نہیں، اگر میرے دادا حسین بھی ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ تو پوچھنے والے نے کہا مہدی پھر کس پہ روتے ہیں؟ تو اپنا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اپنی جدہ زینب کی اسیری پہ۔ وہ مہدی کا جگر برداشت نہیں کرتا زینب علی کی بیٹی ہو اور کوفہ اور شام کے بازار۔ اور یہی کیا تھا سید سجاد۔ کہتے منہال جب آیا تھا کوفے سے کہنے لگا مولا بہت رو لیا، اب چھوڑ دے، بہت رو لیا آپ نے، کب تک روئیں گے؟ سید سجاد نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، صرف اس سے جدا ہوا۔ قرآن کھول وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یعقوب اتنا روئے، اتنا روئے، ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی۔ اور میرے سامنے 18 یوسف خاک و خون میں گلتا ہوئے۔ اجر و اللہ، سجاد کیسے نہ روئے؟ کیوں نہ روئے سجاد؟ اب اس نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ، علی شہید، حمزہ شہید، ابو عبیدہ شہید۔ پھر میرے مولا نے کہا تو نے پھر بھی انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن مجھے یہ بتا رسول زادیوں کا وہ بے مقنا اجاد ہے کوفہ و شام کے بازاروں میں، اور جنہوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، آیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ تو نے انصاف نہیں کیا۔ میں بس ختم کرتا ہوں، ایک آخری جملہ، ایک آخری جملہ، بس یہ رہ نہیں سکا۔ کہتے ہیں مدینہ کے لوگ بڑا خیال رکھتے تھے سید سجاد، بالخصوص قصاب کبھی بھی میرے مولا کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ اگر کوئی قصاب جانور ذبح کرنے لگے اور پتہ چل جائے سید سجاد آ رہے ہیں تو وہ جانور چھوڑ دیتا تھا۔ کہتے ہیں ایک قصاب نے جانور لٹایا اور کسی نے بتایا سید سجاد آ رہے ہیں، اس نے فوراً چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ۔ مولا آئے اس کے پاس، کہنے لگے اے قصاب میں تو تجھے نہیں روکتا، یہ تو سنت ہے میرے نانا، تم ذبح کرو، میں نہیں روکتا، لیکن مجھے یہ بتا تجھے آداب آتے ہیں ذبح کے؟ یہ بڑا سنگین سوال تھا۔ کہنے لگا مولا الحمدللہ مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، آداب آتے ہیں؟ کہا مجھے بتا۔ کہنے لگا سب سے پہلے میں جانوروں کو جب ذبح کرنے لگوں اسے سیر پانی پلاتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، سجاد کی چیز نکل گئی، کربلا کی طرف رک کر کے کہا اور میرے بابا تیری قسمت، نانا کی امت کو یہ تو پتا ہے جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے،